الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ محترم سامعین حضرات، دور حاضر میں لوگوں کی اکثریت اس بات پر پریشان ہے، غمگین ہے کہ آج ہمارے بچے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے نافرمان بن چکے ہیں۔ اور یقیناً بات بھی بعین اسی طرح ہے کہ ہماری اولاد آج والدین کی نافرمان بن چکی ہے۔ گھر میں والدین بیمار ہوتے ہیں، اولاد کو کوئی پرواہ نہیں کہ باپ کے جا کر قدم کو دبایا جائے، ماں کی خدمت کی جائے۔ اتنے حالات کمزور بن چکے ہیں، نازک بن چکے ہیں کہ والدین تھک ہار کر اپنی زبان سے یہ بات کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تو دنیا میں ہی نہ ہوتا۔ اور یقیناً جو شخص، جو اولاد، جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کا دنیا میں نہ ہی ہونا بہتر تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دو پیغمبروں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ اپنے والدین کا بڑا ہو کر کے نافرمان بننا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ والدین کو بھی وہ کافر بنا دیتا، والدین کو بھی اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان بنا دیتا۔ گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، ان کا دنیا میں نہ ہی آنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ہماری اولاد نافرمان کیوں بن چکی ہے؟ اس کا سب سے مین اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنا کردار، اپنا اخلاق اور اپنی سیرت اور اپنی زندگی اچھے انداز کے ساتھ پیش ہی نہیں کی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنی سیرت اور اپنی زندگی پیش کی ہے تو اچھے اخلاق کی نہیں دی، بلکہ بد اخلاق، برا کردار، برے رویے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی پیش کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے نافرمان بن چکے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ولیکن ابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، لیکن اس کے جو باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ ان کو یہودی، نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جب وہ بچہ آتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اپنے باپ کے، اپنے والدین کے اخلاق، کردار، عقائد، نظریات کو دیکھتا ہے۔ کہاں پر جاتا ہے ہمارا باپ؟ اگر ہمارا باپ مسجد میں آتا ہے تو بچے بھی مسجد میں آ کر نمازی بن جاتے ہیں۔ اگر والدین جا کر ادھر مزاروں پر، قبروں پر اور درباروں پر جا کے جھکتے ہیں تو بچے بھی جا کر ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولیکن یحودانہ و ینصرانہ، باپ ان کو یہودی، نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی سیرت، والدین کا کردار، والدین کی زندگی کا گہرا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، نیک بن جائے، متقی بن جائے، لوگ ہماری اولاد کی مثالیں دیں، جب ہماری اولاد گزرے لوگ سلام پیش کریں، سلوٹ مارے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو اس طرح تم خود ویسا بن جاؤ، تمہاری اولاد ویسا بن جائے گی۔ شیخ عبد المالک مجاہد حافظ اللہ تعالی دارالسلام کے بڑے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ عرب کے ایک شیخ ہے جن کا نام ہے عبداللہ۔ ان سے ملاقات ہوئی، فرماتے میں نے ان سے پوچھا شیخ عبداللہ آپ اپنی زندگی کی کوئی داستان سنائیں، کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو، اپنی زندگی کوئی ایسی داستان سنائیں۔ تو فرمانے لگے جب میں نے یہ سوال ان کے سامنے عرض کیا تو وہ رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں رونے لگ گئے ہو، آخر وجہ کیا؟ فرمانے لگے میں اس لیے رونے لگ گیا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کی وہ داستان یاد آ گئی جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا کیا داستان یاد ہے، کچھ ہمیں بھی بتلائیں۔ فرمانے لگے ابھی میں چھوٹا سا بچہ تھا،
بالکل بچہ تھا، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں تھی، میں بولنے کی مجھے زبان میں طاقت بھی نہیں تھی. تو میرا باپ دنیا سے چلے گیا، تو میری ماں نے مجھے جیسا ہوا کہیں جا کر کمایا، جس طرح بھی ہو سکا میری ماں نے مجھے پڑھایا، بڑا کیا، حتیٰ کہ آخر کار آ کر میرا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. فرمانے لگے میں نے ادھر پڑھا، اور حتیٰ کہ میں پڑھتا پڑھتا ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے سرکاری طور پر مجھے ڈاکٹری کا عہدہ دے دیا. جب مجھے ڈاکٹری کا سرکاری طور پر عہدہ ملا تو میں بڑا خوشی کے ساتھ میں گھر گیا. میں نے جا کر امی اونچی آواز سے بلند ہو کر کے میں بولنے لگا. میں نے کہا والدہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ماں نے کہا بیٹا کیا معاملہ بنا؟ فرمانے لگی امی جی مجھے سرکاری طور پر عہدہ مل گیا ڈاکٹری کا. ماں بڑا حیران، یہ کیا معاملہ، کیا خوشخبری سنا رہے ہو؟ فرمانے لگی بیٹا اچھا وہ جو آپ کو سند ملی ہے، جو ڈاکٹری کا عہدے کی جو آپ کے پاس سند ہے، یہ وہ مجھے دکھائیں. ماں جب دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، ساتھ ساتھ پڑھی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہانے لگ جاتی ہے. یہ ہے ماں کی ممتا. اولاد کی خوشی دیکھ لے تو تب رونے لگ جاتی ہے، اولاد کی غم دیکھ لے تو تب ماں رونے لگ جاتی ہے. ماں نے دیکھا خوشی میں آ کر ماں رونے لگ گئی ہے. اور فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی میری ماں کو، اتنی خوشی ہوئی کہ ماں کو ادھر ہی دل کا اٹیک ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئی. فرمانے لگے میں نے اس وقت صبر کیا، اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے میں نے اس وقت میں نے یہ عہد کر لیا کہ میری تنخواہ کا جتنا بھی جو بھی ہو سکا میں نے اپنی تنخواہ کا 3 حصے بنانے ہیں، ان میں سے ایک حصہ میں نے اپنی ماں کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. فرماتے ہیں ایک حصہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے، دوسرا حصہ میں نے اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات کے لیے، اور تیسرا حصہ میں نے اپنی ماں کے نام پر میں نے وقف کر دیا. فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کے نام پر پنجاب میں 150 مسجدیں بنائی ہیں. سبحان اللہ. اپنی ماں کے نام پر. کس تنخواہ سے؟ تیسرا حصہ تنخواہ تھا اس سے 150 مسجدیں پنجاب میں بنائی ہیں. فرماتے ہیں ایک دن میں ایسے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گاؤں کی مسجد میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں، مسجد کے کنارے پر دروازے پر ایک کولر لگا ہوا پانی کا. لوگ آتے ہیں پیتے ہیں اور ساتھ بوتلیں بھر کر ساتھ بھی لے جاتے ہیں. میں سوچنے لگا عبداللہ کاش یہ کولر تو نے لگوایا ہوتا. لوگ پیتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں، جتنا گھونٹ یہ پیتے اتنی نیکیاں تیری ماں کو ملنی تھی. کہ میں ابھی سے کشمکش پریشان تھا کہ کاش یہ کولر میں نے لگایا ہوتا. فرمان لگے جب میں اٹھ کر میں باہر گیا دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہ شیخ عبداللہ کی طرف سے یہ کولر لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا، آخر وجہ کیا؟ یہ کولر میں نے لگوایا نہیں، نہ میں نے پیسے دیے ہیں، یہ کولر کیسے لگ گیا؟ انتظامیہ سے پوچھا، انتظامیہ نے بتایا، مسجد کی انتظامیہ نے، کہ آپ کا وہ فلاں بیٹا آیا تھا، اس نے آ کر پیسے دیے جس کی بنا پر ہم نے یہ کولر لگوا دیا. باپ بڑا حیران ہو گیا. باپ کہنے لگا میرے بیٹے سے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میرا بیٹا کیا چور تو نہیں بن گیا کہیں؟ فرمان لگے گھر گیا، سیدھا گیا گھر. جا کر بچہ سکول گیا ہوتا ہے، جیسے سکول سے بچہ گھر آیا سب سے پہلے باپ نے جو سوال کیا وہ یہی کیا بیٹا جو فلاں مسجد میں کولر لگا ہوا وہ آپ نے لگوایا؟ بچہ حیران ہو کر کہنے لگا جی ابو جی میں نے لگوایا. آخر وجہ کیا بنی؟ باپ نے پھر دوبارہ سوال کیا بیٹا وہ جو کولر لگوایا اس کے پیسے آپ نے کہاں سے لیے؟ یہ سوال جب باپ نے کیا تو بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گیا، اور ایسا باکمال جواب اور جملہ اپنی زبان سے ادا کیا. فرمانے لگے ابو جی میں آپ 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک پورے 4 سال جو آپ مجھے پیسے دیتے تھے میں نے ان پیسوں کو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ایک سائڈ پر رکھتا رہا. آخر 4 سال مکمل ہو گئے، میرے پاس 4 سال کے بعد اتنے پیسے ہو گئے کہ میں نے آپ کے نام پر کولر مسجد میں لگوا دیا. پھر سوال کیا بیٹا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت نیکی والا کام کیا، یہ میرے واسطے بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو آپ نے کولر لگوایا ہے وہ اپنے نام پر بھی لگوا سکتا تھا، میرے نام پر کیوں لگوایا؟ یہ جو اس نے آگے بیٹے نے جواب دیا نا، یقین مانے سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. بیٹے نے کہا ابو جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک پورے 4 سال میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں. اگر آپ اپنی مری ماں سے اتنا پیار کر سکتے ہیں تو میں اپنے زندہ باپ سے اتنا پیار کیوں نہ کروں؟ اگر آپ نے اپنی مری ماں کے نام پر آپ نے پنجاب میں 150 مسجدیں بنائی ہیں تو میں کیا اپنے ایک زندہ باپ کے نام پر میں ایک کولر بھی نہیں لگوا سکتا؟ یہ ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنا اچھا کردار پیش کیا باپ نے، تو ویسا ہی بچہ بھی اچھے انداز کے ساتھ اس نے بھی اپنی سیرت لوگوں کا آگے پیش کی ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ویسے بن جائیں جیسی ہماری خواہش ہے، جیسے ہم نے سوچا ہے،
تو پہلے اپنے آپ کو ویسا بنا لے، نمازی بنا لے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو یقین تمہارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ کتنے بزرگ بیٹھے ہوں گے، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی گزر گئی ہے، اپنے گریبان میں خود جھانکے، پوچھنا نہیں ہے، اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگا کہ اللہ ہمارے بیٹے کو کامیاب کر دے، اللہ ہمارے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ کبھی نہیں ہم نے دعا کی۔ ہاں بد دعائیں کی ہیں، کوئی ناراضگی ہوگی، غصہ آ گیا، کوئی بچے سے کوئی کمی ہوگی، بچے سے کوئی غلطی ہوگی، ہم نے ناراضگی میں غصے میں آ کر فلاں فلاں کہہ دیا، فلاں فلاں کہہ دیا، لیکن دعا ہم نے کبھی نہیں کی۔ جبکہ ایک دعا ہی ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یا آپ کے سامنے جو بیت اللہ کے امام ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ تعالی، ان کا امام، بیت اللہ کا امام بننے کا سبب کیا بنا؟ وہ ماں کی دعائیں تو بنی۔ ان سے پوچھا گیا شیخ عبد الرحمن، آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، بیت اللہ میں آپ ممبر رسول پر اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ نماز کرواتے ہیں، آخر وجہ کیا؟ اتنا مقام آپ کو کیسے ملا؟ فرمانے لگے مجھے اور تو کوئی بات یاد نہیں، مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے تھے، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پر جب رکھ دیا گیا تو میں بچہ تھا، مجھے ایک شرارت سوچی، میں نے بک مٹی کا پکڑ کر میں نے کھانے کے اوپر بکھیر دیا۔ میری ماں نے غصے میں آ کر اپنے غصے پر کنٹرول اور قابو کر کے مجھے برا بلا نہیں کہا، بلکہ اس وقت دعا کی کہ عبد الرحمن جا اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے، اپنے غصے میں آ کر، ناراضگی میں آ کر کہیں اپنے بچوں کو نہ بد دعا مت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ بد دعا جو تم نے کی اپنے بچوں کے لیے وہ رب قبول کر لے، تمہارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے۔ واقعہ پڑھا ہوگا جریج کا، سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، ولی کامل گزرے جریج، ماں آئی ہے، پکارا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو ماں نے پکارا جریج، سوچا میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف رب کے سامنے میں نے کال ملائی ہو، دوسری طرف ماں پکار رہی ہے، چلو میں ماں کی بات جا کے بعد میں سن لوں گا، پہلے میں نماز اپنے مکمل کر لوں۔ ماں نے پکارا، بیٹا نماز میں تھا تو ماں پکار کر چلے گی، دوسرے دن آئی، تیسرا دن ہوا تو ماں ایسا ہی ہوا، تیسرے دن پھر بھی وہ اسی اتفاق سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت تیسرے دن ماں نے بد دعا دے دی کہ اے جریج اس وقت تک تجھے موت ہی نہ آئے جب تک تو زانی کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا کی تو اتفاق سے وہ وقت بھی قبولیت کا تھا، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، تو پھر وہ وقت آیا کہ اس وقت تک وہ جریج نے وفات نہیں پائی جب تک انہوں نے زانیہ کا منہ نہ دیکھ لیا، تہمت لگا دی گئی۔ چنانچہ جب ان پر تہمت لگا دی گئی تو اس وقت بچے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس وقت بچے نے گواہی دی کہ یہ جریج پاک ہے، یہ جریج ولی ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، میرا باپ تو وہ بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، یہ جریج نہیں ہے۔ لیکن کیا معاملہ بنا؟ یہ ماں نے بد دعا کی تھی جس کی بنا پر ان کو زانیہ کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جب بھی کوئی، ٹھیک ہے بچے ہیں شرارتی، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کمی کوتاہی میں آ کر ایسے کلمات نہ بول جائیں کہ شاید کبھی ہم نے وہ دشمنوں کے لیے بھی ایسے کلمات نہیں بولے ہوں گے، کبھی ہم نے ایسی بد دعائیں کبھی ہم نے دشمنوں کے لیے کی ہیں؟ کبھی نہیں کی، لیکن ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہم یہ بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے خیر خائی کا پہلو بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر